بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں 2000 سال پہلے یہودیوں کے دلوں میں ایک خواب چھپا ہوا تھا۔ ان کا یہ خواب تھا ایک عظیم پیغمبر کا۔ ان کا خیال تھا ایک عظیم پیغمبر جلد ظاہر ہوگا اور وہ ہماری نجات کا سبب بنے گا، کیونکہ یہودی دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ معلوم ٹھہرے۔ بہت بار ان کو ان کے وطن سے جلا وطن کیا گیا، ان کو مار بگایا گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا، لیکن یہودیوں کو امید تھی کہ جلد ایک پیغمبر آئے گا جو ان کا نجات دہندہ بنے گا۔ لیکن سوائے یہودیوں کے کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ پیغمبر کہاں آئے گا۔ یہ راز جو صدیوں تک چھپا رہا اب ایک حیران کن حقیقت بن کر ابھر رہا ہے کہ یہ پیغمبر کہاں آیا اور وہ کون سا پیغمبر تھا۔ تو آئیے اس راز کو جاننے کے لیے تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہلے سے کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ یہودیوں کا مدینہ میں ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری تاریخ چھپی ہوئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اتنے سارے یہودی مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ ناظرین، یہودی تاریخ میں بابل کی جلاوطنی کے بعد سے کئی یہودی مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ دوستو، مدینہ اس وقت عرب اور شام کے تجارتی روٹ کے درمیان آتا تھا۔ تو کیا یہودی صرف اس لیے یہاں آباد ہوئے تھے کہ انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ مل جائے؟ تو انہوں نے اس کے لیے مدینہ ہی کو کیوں چوز کیا؟ تو ناظرین، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ تقریباً 70 سال پہلے 3 عرب سیاح فلسطین کے پہاڑوں میں سیر کر رہے تھے جب اچانک انہیں ایک غار نظر آیا۔ جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو انہیں اس غار میں 2 زمانہ قدیم کے برتن ملے جو زمانے کی گرد میں دفن ہو چکے تھے۔ ان برتنوں میں لکڑی اور جانوروں کے کھال کے ٹکڑے تھے جن پر عجیب و غریب تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ عرب ان کی قیمت نہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ٹکڑے بازار میں جا کر انتہائی کم قیمت پر بیچ دیے۔ لیکن خدا کی قدرت کہ یہ تاریخی نسخے جن پر کچھ تحریر تھا وہ ایک سائنٹسٹ جان سی ٹریون کے ہاتھ لگے۔ اس نے ان تحریروں کی گہرائی میں جا کر معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کے اجزاء ہیں۔ جب لیب میں ان اجزاء کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تحریریں اتنی قدیم تھیں کہ ان کی عمر تقریباً 2200 سال تھی۔ یہ دور جدید کی تورات سے مختلف تحریر میں لکھی گئی تورات کا نسخہ تھا۔ جب اس کو زمانہ قدیم کی تورات سے میچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تورات کا اب تک کا سب سے قدیم نسخہ ہے۔ گو کہ اتنی دیر غار میں پڑے رہنے سے وہ اصل حالت میں موجود نہ تھی، لیکن اس کے کچھ اجزاء اب بھی کارآمد تھے۔ ان قدیم تحریروں میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، جنہیں مسلمان اور عیسائی دونوں ایک سچے نبی کے طور پر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پیش گوئیاں کی تھی جو کہ اس تورات کے اس قدیم ترین نسخہ میں موجود ہیں۔ ناظرین، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی پیشگوئی یہ کی تھی کہ یہودیوں کو بخت نصر سے نجات ملے گی اور بخت نصر جلد تباہ ہو جائے گا۔ اس دور میں یہودیوں کے وطن یروشلم کو ایرانی بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور تمام قوم یہود کو غلام بنا لیا تھا۔ لیکن پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے عین مطابق سائرس اعظم نے بخت نصر کو مارا اور یہودیوں کو آزاد کیا اور ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دی۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ جلد ہی ایک نجات دہندہ آئے گا اور ایک دن نجات کا راستہ کھلے گا۔ تورات کی پیشگوئی کے مطابق ایک ایسا شخص آئے گا جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ تورات میں یہ پیشگوئی کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر لے تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور لوگ سیلا کے پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں۔ ناظرین، کون تھا یہ آنے والا پیغمبر؟ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ اس پیش گوئی میں کدار کے لوگوں کا بھی ذکر ہے، تو پھر یہ کدار کون تھا اور کہاں رہتا تھا؟ اب اس کی نسل کہاں ہے؟ ناظرین، کدار نامی شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا۔
اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیدار کی نسل سے ہیں۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ پڑھیں تو آپ کو اس میں کیدار کا ذکر ملے گا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، جو دوست دیکھنا چاہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ تو جناب حاضرین، پیش گوئی کے مطابق ایک بات تو پتہ چل گئی کہ کیدار کون تھا۔ دوسرا ذکر اس پیش گوئی میں سیلا پہاڑ کا ہے۔ تو کہاں ہے یہ سیلا پہاڑ؟ تو جناب سیلا کا پہاڑ مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد نبوی سے چند میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق تھا یا یہ ایک نشانی تھی کہ ایک عظیم پیغمبر یہاں آنے والا ہے؟ دوستو یہودیوں کو یقین تھا کہ ایک پیغمبر ضرور آئے گا، اس لیے آہستہ آہستہ بہت سے یہودی فلسطین سے مدینہ کی طرف منتقل ہونے لگے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کے پیغمبر کی آمد قریب ہے۔ جب یہودی مدینہ میں آباد ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے کئی قبائل یہاں آباد ہو گئے، تو یہاں مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع بھی شروع ہوا۔ یہودی عربوں کو یہ کہتے رہے کہ جب ان کا پیغمبر آئے گا تو وہ انہیں ختم کر دے گا۔ اس خوف نے مدینہ والوں کے دلوں میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر دیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل سے آئے گا۔ پھر ایک دن مکہ سے ایک شخص مصعب بن عمیر مدینہ آیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات مکہ میں کوئی نہیں مانتا۔ یہ سن کر مدینہ کے لوگ حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا یہ وہی پیغمبر ہے جس کا یہودیوں نے ذکر کیا تھا؟ اس سوال نے مدینہ والوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کر دی۔ مدینہ کے عرب لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک زبردست دھچکا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ پیغمبر تو عربیوں میں آیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ لیکن کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کی بہت سی شقیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بیرونی دشمنوں کے ساتھ مسلمز اور یہودی مل کر ایک ساتھ لڑیں گے۔ لیکن ناظرین، یہودیوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی اور کفار مکہ سے مل گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، جس میں ان کو شکست ہوئی اور وہ سب خیبر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ مدینہ کی آبادی نے مسلمانوں کی حمایت کی اور یہ شہر جلد اسلامی تعلیمات اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ یہودی خیبر جا کر بھی مسلمز کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اس لیے ان کے خلاف آخری جنگ خیبر کی جنگ ہوئی، جس کے بعد یہودیوں کی طاقت ختم ہو گئی اور جو مال انہوں نے جمع کیا تھا وہ مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر ملا۔ یہ ایک شاندار جیت تھی جس نے تاریخ کے اوراق میں ایک نیا باب لکھ دیا اور مسلمانوں کی ارد گرد کے علاقوں میں داغ بیٹھ گئی۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کی گہرائیوں میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل الہامی کتابوں میں ان کی آمد کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی گئی ہیں جو بالآخر سچ ثابت ہوئیں، اور عرب کے صحراؤں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔